خوش آمدید۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آن لائن ویڈیو دیکھی اور جو نظر آ رہا تھا وہ اصل میں تھا ہی نہیں، کچھ اور ہی معاملہ نکلا؟ آج ہم بالکل ایسی ہی ایک ڈیجیٹل پہیلی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو ہے اور ہم اس کا آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے پوسٹ مارٹم کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر پردے کے پیچھے چل کیا رہا ہے۔ تو ہماری آج کی تحقیق کا مرکز ہے ایک یوٹیوب چینل سائنس آف انفینٹی کی ویڈیو۔ اب نام سے تو یہی لگتا ہے کہ یہاں کائنات کے بڑے بڑے رازوں پر سے پردہ اٹھایا جائے گا، کم از کم امید تو یہی ہے۔ اور ذرا ویڈیو کا عنوان تو دیکھیے، بلیک ہول مقابلہ کائناتی تباہ کار۔ مطلب یہ کسی سائنس فکشن فلم کا ٹائٹل لگ رہا ہے نا؟ فوراً ذہن میں آتا ہے کہ کوئی زبردست قسم کی خلائی جنگ ہونے والی ہے۔ تو دیکھیے، چینل کا نام سائنس آف انفینٹی، پھر وہ سنسنی خیز عنوان اور ہیش ٹیگز بھی دیکھ لیں، ہیش ٹیگ سائنس، ہیش ٹیگ اسپیس، ہیش ٹیگ ایسٹرونومی۔ یہ سب مل کر نا ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ویڈیو تو پکی سائنس اور فلکیات کے بارے میں ہے، ہر چیز ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ذہن میں یہی بڑا سوال آتا ہے کہ آخر یہ ویڈیو کائنات کا کون سا گہرا راز بتانے والی ہے؟ کون جیتے گا، بلیک ہول یا وہ کائناتی تباہ کار؟ لیکن اب کہانی میں ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جس کی کسی کو بھی امید نہیں ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو کا اصل راز کہکشانوں میں نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی الفاظ میں چھپا ہوا ہے۔ جی ہاں، اس ڈیجیٹل معمے کی جو چابی ہے نا، وہ اس کی ٹرانسکرپٹ میں ہے۔ وہ الفاظ جو اسکرین پر نہیں ہیں بلکہ بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں، وہی اصل کہانی بتاتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ ٹرانسکرپٹ۔ یہ پرتگالی زبان کے الفاظ ہیں اور انہیں سمجھنے کے لیے ماہر فلکیات ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کا بلیک ہولز یا کائنات سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، تو جیسے ہی ان پرتگالی الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں، سارا بھید کھل جاتا ہے۔ یہ فلکیات پر کوئی گہری بحث نہیں، بلکہ یہ تو ایک کھلی دعوت ہے جشن، رقص اور موسیقی میں ڈوب جانے کی۔ یہ تو کسی پارٹی کا گانا لگتا ہے۔ تو اب ہم اس کیس کے بالکل مرکز میں جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دو بالکل الگ دنیایں کیسے ٹکراتی ہیں، ایک وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور دوسری وہ جو حقیقت میں دکھائی گئی۔ تو ایک طرف ہے بلیک ہولز اور کائناتی جنگ کے وعدے، اور دوسری طرف حقیقت کیا ہے؟ ڈانس، میوزک اور جشن کا ماحول۔ یہ تو دو بالکل الگ الگ کہانیاں ہیں جو ایک ہی پیکج میں بند کر دی گئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہاں چل کیا رہا ہے؟ کیا کسی نے غلطی سے کوئی غلط آڈیو فائل اپلوڈ کر دی، یا پھر اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی چال ہے؟ اس معمے کا ایک بہت اہم اشارہ ٹرانسکرپٹ کے اندر موجود لفظ باتی داؤں میں ہے۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ برازیل کی فنک میوزک کی ایک خاص قسم کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اپنی تیز بیٹ کے لیے جانی جاتی ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، یہ آڈیو اچانک نہیں آئی، بلکہ اسے بہت سوچ سمجھ کر چنا گیا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے پردہ اٹھانے کا۔ یہ جو تضاد نظر آ رہا ہے نا، یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی ہوشیار ڈیجیٹل حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ اس حکمت عملی کا ایک نام ہے الگورتھمک بیٹنگ۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہے جس میں مواد کو جان بوجھ کر ایسا بنایا جاتا ہے کہ پلیٹ فارم کا الگورتھم اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، بھلے ہی مواد کا عنوان سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ اچھا، تو یہ حکمت عملی کام کیسے کرتی ہے؟ اس کے 3 سیدھے سادے سٹیپس ہیں۔ پہلا، کوئی ٹرینڈنگ آڈیو کلپ اٹھا لیں، جیسے اس کیس میں وہ گانا تھا، ٹھیک ہے؟ دوسرا قدم یہ ہے کہ اسے ایسے ٹائٹل اور ٹیگز کے ساتھ جوڑ دیں جو بہت زیادہ سرچ ہوتے ہیں، جیسے بلیک ہول۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الگورتھم، آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے بیوقوف بن جاتا ہے۔ وہ ویڈیو کو 2 بالکل الگ الگ طرح کے لوگوں کو دکھاتا ہے، ایک وہ گانا سننا چاہتے ہیں اور دوسرے وہ جنہیں سائنس میں دلچسپی ہے۔ تو بس ویوز سیدھے ڈبل۔ اور یہاں اس حکمت عملی کے پیچھے کی منطق بالکل صاف نظر آ رہی ہے۔ اگر صرف موضوع یا صرف آڈیو پر انحصار کیا جائے تو پہنچ محدود رہتی ہے، لیکن جب دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو ممکنہ ناظرین کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اس ویڈیو کا اصل مواد نہ تو سائنس ہے اور نہ ہی وہ گانا۔ اصل مواد تو وہ پوشیدہ حکمت عملی ہے جو الگورتھم کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔
یہ مثال ہمیں ایک بہت اہم سوال پہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہر سیکنڈ نیا مواد آ رہا ہے، کیا ہم واقعی وہی دیکھ اور سن رہے ہیں جو ہمیں دکھایا اور سنایا جا رہا ہے، یا ہم سب ایک بہت بڑے الگورتھمک کھیل کا حصہ بن چکے ہیں؟